یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف رسولہ کا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہر کشیدہ راستہ کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا سب مل کر کہو لبیک یا حسین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والحمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله محمد. قرآن مجید کی آیہ کریمہ اور اس سے قبل خطبے میں امام زین العابدین امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعائے حمد میں سے چند جملے حمد کے، حمد پروردگار کے جو جملے انشاءاللہ آپ بعد میں بھی سنتے رہیں گے، جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کی حمد کر رہے ہیں اس بات پر کہ پروردگارہ تیری حمد ہے کہ تو نے اپنی معرفت مجھے عطا فرمائی. چونکہ یہ خطبے کے چند جملے آتے رہیں گے، بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ ہم پہلے سنیں، تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن ہم خطبہ پڑھیں اور صرف عربی پڑھ رہے ہوں اور اس کے معنی کی طرف آپ متوجہ نہ ہوں. امام فرماتے ہیں البتہ میرے موضوع سے بھی مربوط ہے، اس لیے اور بھی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے، صرف ترجمہ، اس کی کوئی شرح یہاں پر نہیں کرنا ہے. امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ علی ما عرفنا بنفسہ، اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے خود اپنے آپ کی معرفت ہمارے دل میں عطا فرمائی.
والحمنا بشکرہ، اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، یہ ہمارے اوپر الہام کیا کہ ہم پروردگار کا شکر ادا کر سکیں۔ توفیق شکر بھی ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اس بات پر ذات پروردگار کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں توفیق کرنے، تو اس نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے الہام کیا ہم پر کہ ہم ذات پروردگار کا شکر کر سکیں۔ دوسری دعا میں امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر اور تیری حمد کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ کہ تو نے مجھے توفیق حمد دی، یہی کہ جو تو نے مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے، یہ توفیق بھی ایک اور حمد اور ایک اور شکر چاہتی ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم حمد کرتے جائیں، جتنا زیادہ تیرا شکر ادا کرتے جائیں، اتنی زیادہ اس توفیق پر حمد اور شکر کرنے کی ضرورت ہے، لہذا تیری حمد اور تیرے شکر کا حق کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد حمد فرما رہے ہیں اس بات پر کہ پروردگارہ تیری حمد ہے کہ فتح لنا من ابواب العلم بربوبیتہ، تو نے اپنی ربوبیت کے ذریعے سے ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دیے، یہ حمد کا مقام ہے ذات پروردگار کے لیے۔ وجنبنا من الالحاد والشک فی امرہ، اور اے میرے پروردگار تو نے ہمیں محفوظ کیا اپنے امر میں شک و شبہے میں پڑنے سے۔ یہ بہت ہی زیادہ حمد کا مقام ہے کہ انسان شک و شبہے کی زندگی نہ گزار رہا ہو بلکہ یقین کی زندگی گزار رہا ہو، اور اس پر وہ خدا کی حمد کرے کہ پروردگارہ تو نے مجھے شک و شبہے سے بچایا، تو نے مجھے محفوظ کیا، اس پر ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ یہ حمد کے مقامات، اور الحاد سے تو نے مجھے بچایا، وجنبنا من الالحاد، اور تو نے مجھے الحاد سے بچایا، ملحد ہونے سے بچایا۔ میں غیر خدا کے سامنے جا کے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، تیری بارگاہ میں آ کے سر جھکاتا ہوں، اس توفیق پر بھی میں تیری حمد کرتا ہوں۔ حمدا لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ، پروردگارہ اس قدر تیری حمد کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا منتہا لحدہ، جس کی حد کی انتہا کوئی نہیں ہے، اس کی حد کو بیان نہیں کیا جا سکتے، اس لیے کہ میں جتنی بھی حمد کروں گا بہرحال وہ تیری ذات کے مقابلے میں کم ہوں گی، لہذا صرف ایک جملہ کہتا ہوں پروردگارہ ایسی حمد، حمدن ایسی حمد کہ لا منتہا لحدہ، جس کی کوئی حد نہ ہو، حد کی کوئی انتہا نہ ہو، ولن قطع لعمدہ، اور ایسی حمد کی جس کی مدت کبھی ٹوٹنے والی نہ ہو، کبھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ صبح کو حمد کیا تو پھر اس کے بعد فرصت ہو گئی، پھر دوپہر کو حمد کر لیا، پھر جو ہے اپنے کام میں لگ گئے، پھر شام کو آگے حمد کر لیا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا، نہیں، حمدا لا منتہا لحدہ ولا حساب لعددہ، ایسی حمد کی جس کی عدد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کی مدت کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ ولن قطع لعمدہ حمدا یکون وصلۃ الی طاعتہ وعفوہ، ایک ایسی حمد کی جو سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے اس بات کا کہ تیری اطاعت میں ہم آ جائیں اور تیری عفو کے دامن میں مجھے پناہ مل جائے، تیری مغفرت کے دامن میں پناہ مل جائے، اور ایسی حمد کی جس کے ذریعے سے ہم تیری جنت تک ہماری رسائی ہو جائے اور تیرے نقمت اور عذاب سے ہمیں حفاظت مل جائے۔ یہ خطبے کے وچن جملے تھے کہ جو بہرحال آئندہ 10 دنوں میں پڑھے جائیں گے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس میں امام نے پروردگار کی اس طرح حمد فرمائی ہے کہ پروردگارہ ہم ان تمام نعمتوں پر تیری حمد کرتے ہیں۔ البتہ یہ دعا وسیع دعا ہے، لمبی دعا ہے، اس دعا سے میں نے جگہ جگہ سے چند جملے یہ انتخاب کیے ہیں اپنے اس خطبے میں عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد اصل موضوع آپ کے سامنے ہے، گفتگو کا موضوع، اور وہ ہے کربلا درسگاہ توحید، کربلا جلوہ گاہ توحید، کربلا میں توحید کی تجلیاں، کربلا میں توحید کے جلوے، جو پروردگار کی وحدت کے جلوے نظر آ رہے ہیں کربلا میں،
اسے دیکھنے کی کوشش کی جائے ان چند دنوں میں۔ کربلا ایک بہت ہی وسیع درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں بہت سے درس ہیں، اور اس درس میں سے صرف ایک درس کا انتخاب کر کے درسگاہ توحید۔ کربلا تربیت کی بھی درسگاہ ہے، کربلا اخلاق کی بھی درسگاہ ہے، کربلا انسان کو انسان بنانے کی درسگاہ ہے، کربلا ہزاروں ویلیوز اور اقدروں کو زندہ کرنے کی درسگاہ ہے، اور ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، بیان ہونے کی ضرورت ہے کہ البتہ کم بیان ہوتی ہیں، ان مسائل کو کم ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی کربلا کے دو پہلو، ان دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن دوسرا پہلو ابھی چھوٹا ہوا ہے۔ یہ گفتگو ایک جگہ پر تفصیل سے ہو چکی ہے، یہاں میں صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے اصل موضوع سے نزدیک ہو سکیں۔ کربلا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو بہت ہی تاریک پہلو، غموں سے بھرا ہوا پہلو، مصیبتوں سے بھرا ہوا پہلو، بہت ہی دردناک پہلو، بہت ہی غمناک پہلو، بہت ہی وحشتناک پہلو، بہت ہی تاریک پہلو۔ تاریک پہلو اس اعتبار سے کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور ظلم تاریکی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ کربلا کا وہ پہلو ہے کہ جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر مصیبتیں ہیں، جہاں پر تکلیف ہے، جہاں پر درد ہے، جہاں پر خون ہے، جہاں پر شہادتیں ہیں، یہ ایک پہلو۔ کربلا کا دوسرا پہلو بہت ہی روشن پہلو، بہت ہی تابناک پہلو، بہت ہی عظیم پہلو، عظمتوں سے بھرا ہوا، فضیلتوں سے بھرا ہوا، ویلیوز سے بھرا ہوا ایک دوسرا پہلو۔ دونوں پہلو میں فرق یہ ہے کہ پہلا پہلو اس میں جو کردار سامنے آتا ہے وہ دشمن کا کردار ہے۔ پہلے پہلو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کربلا میں یزید نے کیا کیا، یزید کے لشکر نے کیا کیا، ابن زیاد نے کیا کیا، عمر سعد نے کیا کیا، شمر و خولی نے کیا کیا، حرملہ نے کیا کیا، حسین ابن تمیم نے کیا کیا، یہ سارے کردار آتے ہیں۔ یعنی اس تاریخ پہلو میں، ظلم کے پہلو میں، کہ کربلا میں ان ظالموں نے، ان لشکر کفار نے کیا کیا، اس کی طرف کسی حد تک توجہ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں آنسو بہتے ہیں، اس کے نتیجے میں گریہ آتا ہے، جو ایک فطری چیز ہے اور طبیعی چیز ہے کہ جب مصیبتیں، اور وہ بھی کربلا کی مصیبتیں بیان کی جائیں تو انسان کے اشک نکلتا ہے، آنسو نکلتا ہے، گریہ کرتا ہے، کیونکہ مصیبتیں ہی ایسی ہیں کہ 1300 مثلا اس سال 1370 سال گزر جانے کے بعد بھی جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو انسان بے اختیار رو پڑتا ہے، انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، وہی طلب جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدًا۔ مومنین کے دل میں حسین کے قتل کے لیے ایک ایسی حرارت، ایک ایسی تڑپ ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں، کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے، لہذا آنسو بے اختیار نکل پڑتا ہے۔ دوسری مصیبتوں میں انسان اپنے آپ کو صبر کر کے روک لیتا ہے، اپنی مصیبتوں میں صبر کر لیتا ہے، لیکن جب حسین ابن علی کی مصیبت کا ذکر ہوتا ہے تو انسان رو پڑتا ہے، اور رونا بھی چاہیے، اور جتنا روئے کم رو رہا ہے۔ رونے میں اگر کمی ہو رہی تو اس لیے کمی ہو رہی ہے کہ شاید نہیں پہچانا حسین ابن علی کی معرفت شاید نہیں ہے، ورنہ انسان روئے۔ جن کو معرفت ہے وہ صرف نام حسین ابن علی پر گریہ کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ بس یہ ایک، لیکن یہ ایک پہلو تھا، یعنی اس پہلو میں صرف یہ دیکھا گیا کہ دشمن نے کیا کیا ہے، لیکن دوسرا پہلو جو اتنے سال گزر جانے کے بعد ابھی اس پر توجہ یا نہیں ہے یا ہے تو بہت کم ہے، وہ کون سے پہلو ہے؟ وہ یہ پہلو کہ کربلا میں حسین ابن علی نے کیا کیا ہے، کربلا میں اصحاب حسینی نے کیا کیا ہے، کربلا میں ابو الفضل العباس نے کیا کیا ہے، کربلا میں حبیب بن مظاہر نے کیا کیا ہے۔ اگرچہ مصائب کے درمیان میں کچھ چند جملے آ جاتے ہیں، لیکن عزیزو یہ اتنا نہیں ہے کہ اتنے سے حق ادا ہو جائے کربلا والوں کا، چند جملوں کا، وہ بھی مصائب کے درمیان میں آ جانا نہ، ضرورت ہے کہ ان ایک ایک کرداروں کو آ کر پہچانا جائے، گہرائی سے پہچانا جائے، ایک اشرا نہیں، دسیوں اشرے، دسیوں سینکڑوں مجلسیں، سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں تحقیق، اتنا زیادہ اس پر عمل کیا جائے کہ کربلا ہمارے لیے
ابھی جو کربلا صرف ایک پہلو سے دیکھا گیا، لہذا یہ کربلا ہمارے لیے مکتب نہیں بن پائی، کربلا ہمارے لیے آئیڈیالوجی نہیں بن پائی، کربلا ہمارا کلچر نہیں بن پایا، عاشورہ ابھی تک ہمارا کلچر نہیں بن پایا۔ اسی لیے ہم آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور مجلس کر کے چلے جاتے ہیں، اور عاشور کے دن حسین ابن علی کو الوداع کرتے ہیں، پھر تھوڑا آرام کر کے پھر دوبارہ مجلس شروع کرتے ہیں، پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد 40 میں الوداع کرتے ہیں، اور آخر میں 2 مہینے بعد 2 مہینے 8 دن بعد الوداع کر کے گفتگو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ لوگ 10 دن کے لیے ہیں، کچھ لوگ 10 دن سے اپنے آپ کو اور آگے بڑھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے جو ایک ہی دن کے لیے آتے ہیں، صرف عاشور کے دن، ہے نا، یہ سب چیزیں آپ جان رہے ہیں۔ کچھ لوگ صرف 1 دن کے عزادار ہیں، کچھ لوگ 10 دن کے عزادار ہیں، کچھ لوگ 40 دن کے عزادار ہیں، کچھ لوگ 2 مہینہ 8 دن کے عزادار ہیں، لیکن دن کے ہیں۔ کچھ لوگ مجلس میں آ کر عزادار ہیں، حسینیہ اور رضا خانے میں آ کے عزادار ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر میں بھی کچھ دیر کے لیے عزادار ہیں۔ یہ تقسیمات ہیں، لیکن یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے کربلا کے صرف ایک رخ کو دیکھا ہے۔ اگر کربلا کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے تو ہم چند دنوں کے عزادار یا چند دن کے حسینی نہیں ہوں گے، بلکہ حسینیت ہمارا زندگی بھر کا کلچر بن جائے گا، اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ حسینیت کو یاد کر لینا چند دنوں میں یہ ایک چیز ہے، اور حسینیت کو اپنا مکتب بنا دینا، اپنا اسکول آف تھاٹ بنا دینا، اپنی آئیڈیالوجی بنا دینا، یہ ایک دوسری چیز ہے، اور دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر سوچیں، میں نے عرض کیا کہ ابھی جلدی گفتگو ہوئی ہے، شاید سی ڈی بھی اس کی جلدی آ جائے، 2 دنوں میں گفتگو ہوئی ہے، اور اس موضوع پر اصحاب حسینی کی خصوصیات پر ابھی خدا نے توفیق دی، دار السلام میں ایک عشرہ پورا اسی ہوا۔ البتہ ایک عشرے میں حق نہیں ادا ہوتا، کچھ گفتگو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہاں پہ ہم صرف اشارہ کر کے اپنی بات تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ اگر کربلا کے اس دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے آئے، تو یہاں سے کربلا کا پیغام شروع ہوتا ہے، یہاں سے کربلا میسج بنتا ہے، یہاں سے کربلا درسگاہ بنتی ہے، یہاں سے کربلا مکتب بن جاتا ہے، یہاں سے کربلا ہمارا کلچر بن جاتا ہے۔ ابھی ہم اپنے کلچر میں الجھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کلچر سے نکالتے ہیں تاکہ چل کے کچھ ثواب حاصل کر لیں، تاکہ چل کے کچھ جنت حاصل کر لیں۔ ہدف، آخری ہدف یہ ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے مقصد ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا کبھی کبھی مقصد ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا جو مقصد بن کے آتا ہے کہ جنت مل جائے، ثواب مل جائے۔ لیکن کربلا اتنی کے لیے نہیں، کربلا اس سے بھی اور آگے کے لیے۔ جنت و ثواب خدا کو دینا ہے، اور خدا بہت ہی آسانی سے جنت و ثواب دے دیتا ہے اور دے سکتا ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں، اللہ کے لیے مشکل۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کا کام ہے جس کو ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کام کو، بہت سارے اللہ کے کام کو اپنے ذمے لے لیں، ثواب دینا اور جنت دینا یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ کربلا میں آئے، اس درسگاہ میں آئے تو کربلا کو پہچانیں، عاشور کو پہچانیں، اصحاب حسین ابن علی کو پہچانیں، اور حسینیت کو پہچانیں، اور پہچان کر اس کو اپنا مکتب بنا لیں۔ حسینیت ہمارا کلچر، عاشور ہمارا کلچر بن جائے۔ جب عاشور کلچر بن جاتا ہے تو کلچر میں اور مکتب میں ایسا نہیں ہوتا کہ داخل ہوں اور داخل ہو کے پھر نکل جائیں۔ ابھی ہم یہی کر رہے ہیں، آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پھر نکل جاتے ہیں۔ پہلی محرم کو داخل ہوتے ہیں، پھر عاشور کے دن نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ عاشور کے دن 9 محرم کو داخل ہوتے ہیں، شام غریبہ میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلی محرم کو داخل ہوتے ہیں، 40 میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلی محرم کو داخل ہوتے ہیں، 8 ربیع الاول کو نکل جاتے ہیں۔ لیکن کربلا جب مکتب بنتا ہے تو مکتب میں داخل ہونا اور نکلنا نہیں ہے، مکتب میں صرف داخل ہوا جاتا ہے، نکلا نہیں جاتا۔ توجہ فرمائیں، مکتب میں داخل ہوا جاتا ہے۔ مکتب یعنی انسان کی سوچ اور فکر اور زندگی کی ایک لائن، یعنی ایک آئیڈیالوجی جس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی ہے، ایک کلچر جس کے مطابق اس کو پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس میں داخلہ ہوتا ہے، نکلنا نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ نکلتے کیوں ہیں؟ اس لیے نکلتے کہ ہم نے صرف ایک رخ دیکھا کربلا کا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ کربلا کا ایک رخ دیکھا گیا، دوسرا رخ نہیں دیکھا گیا۔ لہذا الوداع کہنا نہیں چاہیے، چونکہ ایک رخ دیکھا تھا۔
اب تھک چکے، اب بہت مصیبتیں کر لی، اب بہت گریہ کر لیا، اب بہت تھکے ہوئے ہیں، اب الوداع، خدا حافظ۔ مصائب کے لیے رونے کے لیے اگر کر رہے ہیں حرج نہیں ہے، لیکن مکتب کی نظر اگر ہو کربلا پر تو انسان الوداع کہتے ہوئے اگر کہہ بھی رہا ہے تو اصل میں حسین ابن علی کا الوداع نہیں کہنا ہے، یہ نکل نہیں رہا ہے۔ عاشور کے دن نکلنے کا دن نہیں ہے، عاشور کا دن داخل ہونے کا دن ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ عاشور کا دن کربلا سے نکل جانے کا دن نہیں ہے الوداع کہہ کر، عاشور کا دن کربلا میں لبیک کہہ کر داخل ہو جانے کا دن ہے، لہذا ہم الوداع کہتے ہیں جبکہ ضرورت تھی کہ یہاں پر لبیک کہا جائے، اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ حسین ابن علی بھی یہی طلب کر رہے ہیں روز عاشور، حل من ناصر ینصرنی کی صدا بلند کر کے کہ تم عاشور کے دن آ کر مجھے الوداع نہیں کہنا۔ آج حسین کو ناصر کی ضرورت ہے لبیک کہنا، اور لبیک آغاز میں کہا جاتا ہے، لبیک آخر میں نہیں کہا جاتا، آخر میں الوداع کہتے ہیں۔ جب کسی کو خدا حافظ کر رہے ہوتے ہیں، رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اب یہاں پہ الوداع کہتے ہیں، لیکن جب شروع کرتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ لبیک کہتے ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آخری طواف کر کے کعبے کو الوداع کرتے ہیں۔ اہل سنت طواف الوداع ان کا نام ہی یہی ہے، ہمارے یہاں دوسرا نام ہے اہل سنت کے طواف الوداع، الوداعی طواف۔ کعبہ الوداع، کعبہ بھی الوداع کرنے کی البتہ جگہ نہیں ہے، کعبہ بھی خدا حافظ کرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں میقات میں، جب پہلی منزل میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک۔ میقات پہلی منزل، آپ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، اور جو نئے گئے ہیں خدا ان کو توفیق عطا فرمائے، جو جا چکے ہیں ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ میقات پہلی منزل، حج کی جو پہلی منزل شروع ہوتی ہے، حرم میں ابھی داخل ہونا ہے، ابھی مسجد الحرام بھی نہیں، مسجد الحرام ابھی بہت دور ہے، کعبہ ابھی دور ہے، ابھی صرف حرم کی منزل میں داخل ہو رہے ہیں، ابتدا کی ہے، تو ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ لبیک۔ لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ لبیک یعنی مانا لبیک کے ہاں اے پروردگار، ہاں حاضر ہیں۔ لبیک یعنی ہاں پروردگار حاضر ہیں۔ لبیک کہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ پہلے آواز سنے، بغیر آواز سنے تو لبیک نہیں ہوتی، ہوتی ہے بغیر، یعنی بغیر آواز دیے کوئی لبیک کہتا ہے، کوئی روڈ پہ گزرتے ہوئے لبیک یعنی اردو میں ہی ترجمہ کرے ہاں حاضر ہیں، ہے نا؟ اب روڈ پہ کوئی گزر رہا ہو کہے کہ ہاں حاضر ہیں، ایسے کہے کہ لوگ مذاق اڑائیں، کیسی بات کر رہے ہو، کسی نے بلایا تم کو؟ ہاں اگر کوئی بلائے تو کہے ہاں میں آ رہا ہوں، یہ ہوا لبیک۔ بغیر کسی بلانے کی آواز سنے بغیر انسان لبیک کہے تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ ہاں اگر کوئی بلا رہا ہو تو اس پہ لبیک کہنا چاہیے، وہاں بھی ضروری کہ انسان ایک آواز سنے، البتہ وہ آواز کانوں سے نہیں سننا ہے، وہ آواز دل سے انسان کو سننا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے جس کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں۔ ابھی حج کرنے ہم جاتے ہیں، اتنا الجھ جاتے ہیں احرام کو کپڑا دیکھنے میں، اس کی کوالٹی دیکھنے میں، کیسا سفید ہے، کیسے کیا کر رہے ہیں، اس کو باندھنے میں، اور پھر وہ لفظوں کی نیتیں ادا کرنے میں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں کہ وہ آواز ہمارے کان سے ٹکراتی نہیں، ہمارے دل سے ٹکراتی نہیں۔ یعنی میقات پہ گئے اور بغیر آواز سنے ہوئے لبیک کہہ کے چلے آئے، یہ کون سی لبیک تھی؟ بعض آپ سنتے ہیں، بہت سادہ عام لوگ بھی کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ نے بلا لیا، جا رہے ہیں۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ زیارت کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں آواز آئی ہے جا رہا ہوں، بلایا گیا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بلایا گیا، میں ابھی اس لائق نہیں ہوں، مجھے آواز نہیں دی گئی۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، یعنی وہ آواز سنا، انسان سن رہا ہے جو کہہ رہا ہے، طلب ہوئی ہے تو یہ جا رہا ہے، اور اس طلب، اس آواز کو سن کر میقات پر جب آئے انسان، حرم میں داخل ہونا چاہے تو کہنے لگے لبیک اللہم لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پروردگارہ تیری آواز سن کے ہم آ رہے ہیں۔ عاشور کے دن یعنی کیا؟ عاشور کے دن بھی حسین ابن علی کی آواز سننے کا دن ہے، توجہ فرمائے، عاشور آواز سننے کا دن ہے، اور آواز سن کے لبیک کہنے کا دن ہے، نہ کہ خدا حافظ کرنے کا دن۔ یہ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ السلام علیکم۔
یہ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے کہ عاشور پہ کس نظر سے ہم نگاہ کر رہے ہیں. سارا مسئلہ نظر کا ہے. کس نگاہ سے میں نے دیکھا ہے عاشور کو. اس 1370 سالوں میں عاشور پہ کس نگاہ سے نظر کی گئی ہے. اگر عاشور کے صرف ایک پہلو کو دیکھا گیا تو وہاں لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف خدا حافظ کہنے کی ضرورت ہے. وہاں صرف گریا کر کے انسان کو سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے پورا کام کر لیا, جبکہ ابھی پورا کام نہیں ہوا تھا, ابھی آدھا کام ہوا تھا. کیوں کہ ایک پہلو پہ نظر ہوئی تھی. اب جب دوسرے پہلو پہ نظر ہوئی تو وہاں پر انسان لبیک کہنا شروع کرتا ہے. حسین ابن علی لبیک. لبیک کہنا یعنی کیا؟ یعنی حسینی مکتب میں خود کو داخل کر لینا. لبیک کہنا یعنی کیا؟ یعنی حسینی کلچر بنا لینا. لبیک کہنا یعنی کیا؟ یعنی 2 مہینہ 8 دن نہیں بلکہ 365 دن کے لیے عاشورہ بنا دینا. اور ان دونوں میں بہت فرق ہو گیا. زندگی انسان کی مختلف ہو گئی. یہاں سے درسگاہ بنتی ہے عاشورہ. درسگاہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو ایک دن درس دیا جائے اور بچہ درس لے کے نکلے اور پھر جا کر اپنی زندگی میں مشغول ہو جائے, درس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. تو درسگاہ نہیں ہوئی. پڑھ بھی رہا ہے اور پڑھنے کے بعد پڑھائی کے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اگرچہ ابھی درسگاہیں بہت سی ایسی ہیں کہ بچے پڑھتے ہیں لیکن پڑھائی کے اس پہ اثر نہیں ہوتا. اور یہی اثر جو یہاں دین میں بھی آنا شروع ہوا. درسگاہ یعنی یہ بچہ جو آج 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے, اس 1 گھنٹے کی پڑھائی کا اثر اس کی پوری زندگی پر ہونا چاہیے. اگر یہ اثر پوری زندگی پہ ہو رہا ہے تو صحیح پڑھایا بھی گیا اور صحیح پڑھا بھی گیا اور صحیح درسگاہ بھی ہے. اور اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو نہ یہ درسگاہ صحیح ہے, نہ صحیح پڑھایا گیا, نہ صحیح پڑھا گیا. عاشورہ بھی ایسے ہی ہے. عاشورہ درسگاہ ہے, کربلا درسگاہ ہے. اگر کربلا کا اثر ہماری پوری زندگی پر ہے جس کا مطلب کہ عاشورہ کو صحیح پڑھایا گیا اور عاشورہ کو ہم نے صحیح پڑھا بھی. لیکن اگر زندگی پہ اثر نہیں ہے, صرف 1 دن پہ ہے, صرف 10 دنوں پر ہے, صرف 2 مہینہ 8 دنوں پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشور کو درسگاہ نہیں بنایا, نہ صحیح پڑھا گیا نہ صحیح پڑھایا گیا. کیوں نہیں صحیح پڑھا گیا اور پڑھایا گیا؟ کیونکہ ایک پہلو پر توجہ تھی لیکن دوسرے پہلو پہ توجہ نہیں تھی. یہ تھا مقدمے کی گفتگو, ابتدائی گفتگو. اس پہ تفصیل سے, یعنی یہ بہت اہم مسئلہ ہے بھی, معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ابھی 2 دن پہلے 2 دن سیمینار ہوا اسی موضوع پر, اور وہ بھی کم ہے. عرض کیا کہ بہت زیادہ اس پہ گفتگو کی جائے تب کہیں اس کا جا کے کچھ حق ادا ہوتا ہے. یعنی کربلا کا دوسرا پہلو, وہ کون سا پہلو؟ کربلا کی عظمتوں کا پہلو, کربلا کی فضیلتوں کا پہلو, کربلا میں اسلامک ویلیوز, ہیومن ویلیوز کا جو پہلو ہے, انسانی فضائل کا جو پہلو ہے, وہ پہلو بہت ہی تابناک ہے, وہ پہلو بہت ہی خوبصورت ہے. کربلا کا وہ پہلو بہت ہی دردناک ہے. دوسرا پہلو بہت ہی دردناک ہے, بہت ہی غمناک ہے. اس پر جتنا گریہ کیا جائے کم ہے. لیکن کربلا کا یہ پہلا پہلو, فضیلتوں کا پہلو, یہ بہت ہی تابناک ہے, بہت ہی روشن ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لفظوں میں بہت ہی خوبصورت ہے. کیونکہ جب پورے کربلا کی, اس کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں, اگر ایک جملے میں رپورٹ دی گئی, اگر ایک جملے میں رپورٹ بھی نہیں کہیں کیونکہ ایسے ظالم کے سامنے رپورٹ نہیں دی جاتی, اگر ایک جملے میں پورے کربلا کو خلاصہ کیا ہے جناب زینب بنت علی نے, تو ایک جملہ تھا, ما رأیت منہ الا جمیلا. مجھے کربلا میں جمال پروردگار اور حسن پروردگار کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا. جمال, حسن, خوبصورتی. دوسرا پہلو بھی ہے, دردناک پہلو, جس پہ جناب زینب گریہ کر رہی ہیں, جہاں بار بار جناب زینب آ کے اپنے بھائی کو سہارا دے رہی ہیں, جہاں خود ماتم کر رہی ہیں. یہ ایک پہلو تھا. لیکن جناب زینب ایک دوسرے پہلو کو بھی دیکھ رہی ہیں. جناب زینب کی نظر صرف ایک پہلو پہ نہیں ہے, 2 پہلوؤں پر ہے. جب اپنے بھائی کے سر کی طرف نظر اٹھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتا ہے, یہ ایک پہلو ہے. لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں اور کربلا کو خلاصہ کر کے بیان کرتی کربلا کیا ہے, کربلا میں دیکھا کیا, تو فرماتی ما رأیت منہ الا جمیلا. یہ دوسرا پہلو ہے. یہ کربلا والوں کی فضیلتوں کا پہلو ہے. جمال پروردگار کے سوا
جمال کے سوا، حسن کے سوا، خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں. اصل ما رأیتو کا لفظ، ما رأیتو یعنی نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا اس کے سوا. یعنی کربلا کا اگر زینب بنت علی اس عظیم خاتون کی نگاہ سے اگر کربلا کو دیکھا جائے تو کربلا کا ہر منظر جناب زینب کو حسین اور خوبصورت نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب زینب یہ نہیں دیکھ رہی ہیں. اس وقت جناب زینب نے یہ نہیں دیکھا کہ شمر نے کیا کیا، اس وقت جناب زینب نے دیکھا کہ شمر کے خنجر تلے حسین ابن علی نے کیا کیا ہے. یہ فضیلت کا پہلو ہے. شمر کے خنجر تلے حسین ابن علی کیا کر رہے ہیں. جناب زینب اس وقت یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ دشمن نے نیزے کے ساتھ میرے جوان بیٹے کے ساتھ کیا کیا. نہیں، اس وقت جناب زینب یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر کس طرح میدان جنگ میں جا رہے ہیں دین حق کی نصرت کے لیے. اور یہ بہت ہی لمبا پہلو ہے، بہت ہی وسیع. کربلا یہاں پر بہت ہی وسیع ہو جاتی ہے. کربلا پوری تاریخ پر چھا جاتی ہے. کربلا اس پہلو سے دیکھے جائے تو پوری انسانیت پر اسے چھا جانا چاہیے، اور چھا جانا چاہیے تھا. اب تک کربلا ابھی تک پوری انسانیت پر نہیں چھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی دوسرے پہلو کو نہ دیکھا ہے نہ دکھایا ہے. ابھی نہیں دکھایا جا سکا. اور انہی پہلوؤں میں ایک پہلو ہے کربلا میں توحید. کربلا میں توحید کی جھلک جو نظر آ رہی ہے، توحید کے جو جلوے نظر آ رہے ہیں وہاں پر، تجلیاں، جلوے، تجلی، یہ سب ایک فیملی کے کلمات ہیں. عربی لفظ ہے اصل میں. درسگاہ یعنی اس طرح سے کربلا میں توحید نظر آئی کہ کہیں بھی کسی بھی سرزمین پر ایک ساتھ اتنے موحد، اتنے زیادہ موحد اور اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے توحید والے ایک جگہ نظر نہیں آئے. یہ پورے دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزو. توحید کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچے ہوئے ایک ساتھ اتنے زیادہ افراد صرف کربلا میں نظر آئے، کہیں بھی نظر نہیں آئے، جو اپنے ہر عمل میں ذات پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کی جس آیت کی تلاوت کی، آیت یہ ہے موضوع کے طور پر کہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زبان کیا ہو، تمہاری گفتگو، قل، اے میرے رسول کہہ دو کہ یہ ہو تمہاری منطق، تمہاری لاجک، تمہاری زندگی کے اصول یہ ہو. کیا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز کا خاص طریقے سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل انسان جاری رکھتا ہے. یعنی نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان مسلسل اپنے پروردگار کے رابطے میں رہتا ہے، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے. ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے، لیکن اس کی خوبصورتی ابھی شاید اتنا زیادہ ہمارے درمیان واضح نہیں ہو پائی ہے. نماز کی خوبصورتی دوسرے سمجھنے لگے ہیں، بہت سے لوگ سمجھنے لگے ہیں نماز کے حسن کو، نماز کی خوبصورتی کو. ابھی ہم نماز پڑھنے میں تھک بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن پورے دین میں داخل ہو کر نہیں. وہی جو عرض کیا گیا، جیسے کربلا کے لیے عرض کیا گیا کہ تھک جاتا ہے آدمی، نماز کے لیے بھی تھک جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے دین کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی مکتب بنا کر نہیں پڑھ رہا ہے. نماز کو پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے، نماز کو پڑھ رہا ہے جنت کے لیے. خوب جنت مل گئی تھک جائے گا. جنت ملنے کی امید جب ہو گئی تو اور انسان کو اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. حج میں جا کے تھک جاتا ہے انسان. حج میں جب جس کو دھکے لگتے ہیں، زیادہ دھکے لگتے ہیں، زیادہ پیر کو چلتا ہے، درد ہوتا ہے، بعد میں تھکا آتا ہے. جبکہ حج تھکنے کی جگہ نہیں ہے. بعض لوگ اظہار بھی کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا اس کے پہلے دوسری جگہ پر اظہار کیا. خود مجھ سے ہی ایک جوان آیا، افریقن ملک کا ساتھی میں سفر کرنے گیا تھا حج کے، اور آگے خود ہی مجھ سے ہی کہا کہ مولانا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اتنا سخت ہے حج، اتنی مشکل ہوتی ہے حج میں، تو ہم آنے کے بارے میں سوچتے ذرا. ممکن ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ممکن ہے بہت سے لوگوں کے دل کی آواز یہ ہو کہ
ٹھیک ہے واجب کر دیا گیا ہے، پیسہ بھی ہو گیا، تب تو آنا ہی ہے، کرنی ہے، چلو کر لیتے ہیں، لیکن کر کے جب آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں تھکے ہوئے ہوتے ہیں؟ تھکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حج کے اس روشن پہلو کو نہیں دیکھا، حج کے اس خوبصورت پہلو کو دیکھا ہی نہیں، حج میں اللہ نے جو راز رکھا ہے ان راز کو دیکھا ہی نہیں، لہذا تھک جاتا ہے، طواف کر کے تھک جاتا ہے، سعی کر کے تھک جاتا ہے۔ جناب ہاجرہ نے سعی کی، اس سعی کے نتیجے میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو زمزم ملا، ہم سعی کر کے آتے ہیں کوئی زمزم نہیں ملتا، جبکہ ہر سعی کا نتیجہ زمزم ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ قانون ہے پروردگار کا، کوئی بھی انسان جب بھی کوئی سعی کرے گا، چاہے اپنی زمین پر سعی کر رہا ہو، اپنے گھر میں سعی کر رہا ہو، اپنے ملک میں سعی کر رہا ہو، یعنی کوشش، یعنی اسٹرگل، ہر کوشش کا نتیجہ زمزم ہے۔ جب ہم بہت سی صحیح کر کے آتے ہیں زمزم نہیں ملتا، کیونکہ صحیح غلط تھی، صحیح کو نہیں صحیح کیا تھا، صحیح نہیں سمجھا تھا۔ ہر طواف کا نتیجہ اللہ مل جانا ہے، لیکن ہمارے طواف میں اللہ نہیں ملتا۔ جنت شاید مل جاتی ہو، ثواب شاید مل جاتا ہو، لیکن اللہ نہیں ملتا۔ کیوں ہے نا؟ طواف اسی لیے ہے نا، اتنا بار تاکید کیا طواف 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 زیادہ سے زیادہ کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 365 بار ثواب کرو، طواف کرو، کم سے کم 10 بار کرو، یعنی جتنا زیادہ ممکن ہو سکے طواف کرو۔ لیکن ابھی انسان سب سے زیادہ جا کے طواف ہی میں تھک جاتا ہے نا، خاص کر ہمارے لیے شیعوں کے لیے، چونکہ زیادہ مشکل ہے مقام ابراہیم کے اندر طواف کرنا ہے، اور وہاں پر بہت دھکے لگتے ہیں، بہت پیر کچلتا ہے، بہت درد ہوتا ہے طواف سے جب نکلتا ہے، اور جیسے ہی نکلتا ہے تھکا تھکا بے حال، اب یہاں سے بھاگو۔ لیکن جو طواف کے راز کو سمجھتا ہے وہ طواف کر کے آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر کوشش میں لگ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئے طواف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف کے حسن کو دیکھا ہے۔ طواف ہے کس لیے یہ دیکھ لیا، یہ دکھایا گیا ہے۔ ابھی یہ کم دکھایا جاتا ہے، کاروانوں میں بہت کم دکھایا جاتا ہے۔ ابھی کاروانوں میں صرف یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کندھا ادھر نہ ہونے پائے، رخ ادھر نہ ہونے پائے، ہاتھ ادھر نہ جانے پائے، اس کے اندر رہنا، ایسے رہنا، ویسے رہنا، اس طرح لفظ کہنا، اس طرح نیت کرنا، اس طرح لفظوں کو ادا کرنا۔ لفظوں میں نیت بھی کر رہا ہوتا تو لفظ، کیونکہ نیت لفظ کا نام نہیں ہے، نیت تو لفظ نہیں ہے نا، نیت یا لفظ کہہ رہا ہوتا ہے یا لفظ کو اپنے دل میں دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری مشکل، ایک بہت بڑی دینداری کی مشکلات میں سے ایک یہ ہے، یا لفظ زبان پہ کہہ رہا ہوتا ہے یا لفظ کو دل میں گزار رہا ہوتا ہے، لفظ یہ لفظ یہ لفظ یہ لفظ لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ کوئی نیت نہیں ہے۔ نہ لفظ زبان سے ادا کرنا نیت ہے، نہ لفظ دل میں دہرانے کا نام نیت ہے، نیت ہے ارادہ کر لینے کا نام۔ یعنی اگر انسان نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ پروردگار تیرے لیے کر رہا ہوں، ابھی نیت ہی نہیں ہوئی۔ غیر لفظ یہی کہتے ہیں قربتاً اللہ، یہ لفظ کہا ہے، لیکن اس لفظ کو ادا کرتے وقت، ادا کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس لفظ کو ادا کرتے وقت انسان متوجہ بھی نہ ہوا، پوری نماز تو چھوڑیں، اگر نیت کرتے وقت بھی یہ متوجہ نہیں ہوا کہ پروردگارا یہ تیرے لیے ہے، ارادہ نہیں کیا اس نے، تو بھی نیت ہی نہیں ہو پائی تھی۔ نیت لفظوں کو سمجھا نا، یہ مشکلات میں سے ہے۔ ابھی یہ ایک بڑی مشکل ہے لفظی دیداری، اس کے بارے میں کافی گفتگو 1-2 جگہ ہو چکی ہے، ابھی ہم اس کو نہیں یہاں پر چھیڑتے۔ لیکن دیداری کی مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل کیا ہے کہ انسان لفظوں میں الجھا ہوا ہے، یعنی دین کے نام پر جو کام کر رہا ہے صرف لفظ، نماز میں لفظ ادا کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے صرف لفظ ادا کر رہا ہے، پورے دین کا سروکار لفظوں سے ہے۔ لفظ تو اثر نہیں ڈالتے۔ پیاسا انسان صحرا میں بیٹھ کر پانی پانی کی تسبیح پڑھتا رہے، 1000 تسبیح پڑھ ڈالے، اس کی پیاس بجھے گی؟ نہیں، پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ پانی کا لفظ پیاس نہیں بجھاتا۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے ہے جو حلق سے اتر کر کلیجے تک پہنچے، وہ پیاس بجھائے گا۔ یہ بیچارہ آئے، ڈھونڈے نہیں، صحیح بھی نہیں کرے، کوشش بھی نہیں کرے، صحرا میں پیاسا تڑپ رہا ہے، مرنے کو ہے، اس کو چاہیے تھا ڈھونڈے، پانی تلاش کرے، ادھر جائے ادھر جائے، صحیح کرے، کوشش کرے، یہ کچھ بھی نہیں کرے۔ کہا یہ سب نہیں کرنا، بیٹھو تسبیح پڑھتے ہیں۔ کیا تسبیح؟ پانی پانی پانی، الماء الماء الماء، واٹر واٹر کی صدا، جس زبان کا جس ملک ہو۔
یہ تو اس کی پیاس نہیں بجھائے گا. لفظ تو پیاس نہیں بجھاتے. اس انسان کی روح بھی بہت پیاسی ہے. خاص کر آج کی دنیا میں انسان کی روح بہت پیاسی ہو گئی ہے. اس پیاسی روح کو لفظوں سے اس کی پیاس نہیں بجھتی. اس پیاسی روح کو دین کے پانی کی ضرورت ہے. حقیقی دین کا پانی آئے گا تو اس کی پیاس کو بجھائے گا. اور جنہوں نے دین کے اس حقیقی پانی کی لذت کو دیکھ لیا وہ کبھی حج میں نہیں تھکتے, وہ کبھی نماز میں نہیں تھکتے. روایت میں بھی ہے کہ اگر انسان سمجھ لے کہ سجدے میں کیا ہے تو کبھی بھی پوری زندگی وہ آرزو کرے گا کہ سجدے سے میرا سر اٹھنے نہ پائے. روایت ہے, حدیث ہے. اگر انسان اس پانی کو, اس لذت کو, وہ لذت جو سجدے کے اندر ہے, اس لذت کو محسوس کر لے تو اس کی آرزو یہ ہوگی کہ کبھی یہ میرا سر سجدے سے نہ اٹھے. لیکن سجدے میں زیادہ تھکتا ہے آدمی, ہے نا, چونکہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ تھکان کا احساس زیادہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس لذت کو نہیں دیکھا ہے, وہ لذت محسوس نہیں کر پایا ہے, اس لذت کو چکھا نہیں ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا میں کوئی ایک بھی انسان نہ ہو, یہ چیز محسوس خود ہی کر لے, جلدی سے خود ہی محسوس کر لے تاکہ مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنی پڑے. یعنی ایک اتنی بڑی زمین, وہاں پر ایک بھی انسان نہیں, صرف ایک تنہا انسان. اپنے آپ کو فرض کریں, خود اپنے آپ کو, کہ اس دنیا سے خدا تمام انسانوں کو مار ڈالے, میں تنہا رہ جاؤں. مشکل ہے تصور کر پانا تھوڑا, لیکن اتنا تو سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں کوئی نہیں ہو اور 10 دن کے لیے مجھے تنہا رہنا پڑے. کبھی ایک ایسے جزیرے میں لے جا کے ڈال دیا جائے, آئی لینڈ میں, چھوٹا سا جزیرہ جہاں کوئی انسان نہ آنے والا ہو نہ جانے والا ہو, میں تنہا ہوں, نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے, کسی کو ایڈریس بھی نہیں معلوم, وہاں پر تنہا چھوڑ دیا جائے. امام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, میں تنہا رہ جاؤں, والقرآن معی, اور قرآن میرے ساتھ ہو, تو لمستوحشت, تو مجھے ذرہ برابر بھی وحشت اور تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ قرآن میں لذت کتنی ہے, اس لذت کو امام پہچانتے ہیں. تو اتنی لذت تو نہیں محسوس کر سکتے ہم, لیکن اگر ذرا بھی لذت دین انسان کو مل جائے, ذرا بھی, تو پھر حج میں تھکا نہیں نکلے گا طواف میں, کیونکہ طواف میں خدا کو ڈھونڈ کے آیا ہے. ابھی تک وہ پتہ نہیں کہاں کس کو ڈھونڈ رہا تھا. ہزاروں چیزوں کو انسان نے زندگی میں ڈھونڈ رہا ہے, صبح سے شام تک ڈھونڈ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, تلاش کر رہا ہے, محور بنائے ہوئے ہے. کبھی اپنے آپ کو محور بنائے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. جو مجھے پسند ہے وہ سب کو پسند ہونا چاہیے, اگر میری پسند کے خلاف کسی کی پسند ہے تو ناراض ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا, میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میاں چاہتا ہے کہ جو میری پسند ہو وہی میری بیوی کی پسند ہو, بیوی چاہتی ہے جو میری پسند ہو وہ میرے شوہر کی پسند ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے خود اپنے آپ کو محور بنایا ہے, مرکز, اور اپنے ارد گرد گھوم رہا ہے. لہذا ہر ایک کی پسند میرے مطابق ہونا چاہیے. اگر میرے مطابق ہے تو ٹھیک ہے انسان, اگر میرے مطابق نہیں ہے تو اچھا آدمی نہیں ہے. کہہ بھی رہے ہوتے ہیں نا, گفتگو کو دیکھیں, انسان جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے, جو بھی گفتگو کر رہا ہے اس گفتگو میں کبھی یہ ٹٹول کے دیکھیں. ابھی آسان ہو گیا نا, پہلے زمانے میں ریکارڈ کرنا مشکل تھا, کیسٹ لگانی پڑتی تھی, 1 گھنٹے کیسٹ, 1.5 گھنٹے کیسٹ. ابھی آپ چاہیں جیب میں ایک چیز, چھوٹا سا انسٹرومنٹ رکھ لیں, وائس ریکارڈر, اور 24 گھنٹے آپ کی آواز ریکارڈ ہوتی رہے. کبھی ریکارڈ کر دیکھیں 24 گھنٹے میں کتنی بار میں کہا ہے, کتنی بار میں کا لفظ نکلتا ہے ہماری زبان سے, کتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو محور بنایا ہے. اور یہ دیکھ رہے تھے میرا بیٹا میرے مطابق ہے کہ نہیں ہے, میری بیوی میرے مطابق ہے کہ نہیں ہے, میرا پڑوسی میرے مطابق ہے کہ نہیں ہے, میرا دوست میرے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جہاں سے وہ میرے مطابق نہیں ہے وہیں سے رابطہ ٹوٹ گیا, وہیں سے جدا کر لیا, وہیں سے لڑ گئے. نہ صرف لڑے, وہاں سے گناہ کرنا شروع کیا, وہاں سے تہمتیں لگانی شروع کی, وہاں سے برائیاں کرنا شروع کی, وہیں سے غیبتیں کرنا شروع کی. کیوں یہ سب کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ میرے مطابق نہیں تھا, چونکہ اپنے آپ کو محور بنایا ہے.
طواف میں لے جا کے انسان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ محور توڑو. جیسے ہی حرم میں داخل ہو باب شیبہ سے داخل ہو. باب شیبہ یعنی وہ دروازہ جہاں پر سب سے بڑے بت کو دفن کیا گیا ہے. مستحب ہے کہا گیا اس دروازے سے داخل ہو. کیوں اس دروازے سے داخل ہو؟ تاکہ جب اس دروازے سے تم داخل ہو رہے ہو تو تم بھی اپنے سب سے بڑے بت کو یہیں پر دفن کر دو. اور سب سے بڑا بت کیا ہے؟ وہ میں ہوں. یہ حکمتیں ہیں، اسرار ہیں، سیکریٹس ہیں. حج میں بہت ہیں. حج میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سیکریٹس ہیں. ایک ایک عمل میں سیکریٹ ہے. بتایا بھی گیا ہے، روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ باب شیبہ سے حرم میں داخل ہو رہے ہو، حرم الہی میں داخل ہو رہے ہو، بیت اللہ کے قریب جا رہے ہو، تو اپنے بت کو لے کے وہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا زمانے جاہلیت کے عرب بننا چاہتے ہو کہ اپنا بت لے کے ہم جائیں حرم میں، اپنے بت کو لے جا کر کعبے کا طواف کریں، اپنے بت کو اپنی آستینوں میں نہیں بلکہ اپنے سینے میں چھپائے ہو اور طواف کریں؟ یہ طواف کا نہیں، یہ اس طرح نہیں طواف کرنا. لہذا اس دروازے سے داخل ہو. یہ علامت اس بات کی ہے کہ چونکہ یہاں پر حبل سب سے بڑا بت یہاں پر رسول اللہ نے دفن کیا تھا، جب تم اس دروازے سے گزرو تو وہیں پر اپنے سب سے بڑے بت کو دفن کر دو اور دفن کر کے اب آؤ. کیا کرنے کو آؤ؟ اپنا بت دفن کر چکے، اب طواف کرنا ہے. طواف میں کیا کرنا ہے؟ طواف میں ابھی کعبے کے پاس جاتے تھے، کعبے کو ابھی ساری زندگی میں ہم غم ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی طرف سب کچھ اعمال انجام دیں. رخ ہمارا کعبے کی طرف، نماز پڑھ رہے ہو کعبے کی طرف، دعائیں پڑھ رہے ہو کعبے کی طرف، قرآن پڑھ رہے ہو کعبے کی طرف، دعا کر رہے ہو تو کعبے کی طرف، کچھ اور اچھے کام کر رہے ہو کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے. بعض کاموں کے لیے کہا نہیں کعبے کی طرف رخ نہ کریں، کہتے ہیں یہ برا کام ہے، کعبے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب کعبے کے پاس پہنچ گئے تو کعبے کی طرف رخ نہیں کرنا ہے نا. یہی حکم ہے نا. کعبے کے باہر تھے تو ہمیشہ کعبے کی طرف رخ تھا. کعبے کے پاس جب پہنچ گئے، کعبہ نظروں کے سامنے آیا، کعبے کو ایک مرتبہ دیکھ لیں دل بھر کے. یہ ہے روایت میں، دل بھر کے ایک مرتبہ دیکھیں. یہ نہیں اچکتی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھیں، جلدی قدموں سے نہیں چلیں، وہاں باوقار قدموں سے چلیں، آہستہ چلیں. کعبے پہ نظروں کو جمائیں، کعبے کو دیکھیں. لیکن دیکھنے کے بعد جب کعبے سے بالکل قریب آ گئے اور اب طواف کرنا چاہتے ہیں تو اب کعبے کی طرف نہیں دیکھنا، اب کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، اب کعبے کی طرف تمہارا پہلو ہو. یہ چیزیں بتائی ہوئی جاتی ہیں، اسی پر زیادہ تاکید ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کیوں کعبے کی طرف رخ نہ ہو، کیوں پہلو کعبے کی طرف ہو. یہ زیادہ یہی سیکریٹ یہاں تھا، نقطہ یہاں پہ تھا. اسی سے محروم ہو کے انسان چلا آتا ہے. کہا کہ اب کعبے کو چومنا بھی نہیں. یہ نہیں کہ دوڑ کے کعبے کو چومتے رہو، چومنا بھی نہیں. اگرچہ یہ بہت محترم ہے، اگرچہ انبیاء کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، اگرچہ کتنے انبیاء نے آ کر یہاں پر طواف کیا ہے، اگرچہ یہاں پر ائمہ نے آ کر طواف کیا ہے، اگرچہ یہاں پر ایک امام نے 35 بار پیادہ حج آ کر کے طواف کیا ہے، لیکن ابھی کعبے کو چومنا نہیں، ابھی کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا. حجر اسود کو اگر چومنے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی اس لیے نہیں کہ حجر اسود یہ پتھر چوم لو، اگرچہ یہ پتھر بہت محترم ہے، لیکن کہا چومو اس لیے چومو کہ مسئلہ چومنے کا نہیں ہے. تمہیں وہاں چمایا نہیں جا رہا کہ چوم لو کسی طرح سے تاکہ برکت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے، نہ، بلکہ حدیث نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ الحجر یمین اللہ، یہ پتھر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے. اللہ کو ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس زمین پہ اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ کی علامت کے طور پہ یہ پتھر قرار دیا ہے کہ آؤ اور آ کر اس ہاتھ پر چومنے کے لیے نہیں بلکہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ رکھ دو. یعنی اے میرے پروردگار، اپنے طواف کا میں آغاز کرنے تو جا رہا ہوں، لیکن اس بیعت کے ساتھ کہ اس کے بعد میری زندگی کا محور میں نہیں ہوں گا، تو ہوگا. اب حج بدل گیا، اب ادھر رخ بھی نہیں کرنا، بار بار طواف کرو، 7 بار طواف کرو، پھر آؤ، پھر طواف کرو، مستحب طواف کیا، عمرے کا طواف کیا، پھر واجب طواف کرو، بیچ میں جب وقت ملتا رہے. اتنا زیادہ یہ طواف کرتے رہو کہ تمہاری عادت بن جائے، اس قدر عادت بن جائے کہ اس مکے سے باہر نکل کر اپنے وطن جاؤ تو پھر تمہاری زندگی کا محور تم نہ بن جانا.
وہی محور رہے جس کے گرد اتنا گھومے ہیں. لہذا وہاں کیا کہ اب کعبے کی طرف بھی رخ نہیں کرو, اب پتھروں کو بھی چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ان پتھروں کے بیچ میں وہاں ذات پروردگار کو دیکھنا ہے, محور اس کی ذات کو بنانا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, اس کی ذات کو. اگر اس حالت میں انسان طواف کرے تو جتنا زیادہ طواف کرتا جائے گا اتنی زیادہ اس کی تھکان دور ہوتی جائے گی. ابھی تو تھکا تھا, ابھی تو باطل پست حقیر چیزوں کو اس نے اپنی زندگی کا محور بنایا تھا اور اس کے گرد گھومتے گھومتے تھک گیا تھا یہ انسان. 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ایسی چیزوں کے گرد گھومتا رہا جو تھکا دینے والی چیز تھی, لیکن آج ایسی جگہ آ کے گھوم رہا ہے جہاں ساری تھکان دور ہو رہی ہے. جہاں تھکان کے دور ہونے کی جگہ تھی وہاں انسان بھلا کیسے تھک سکتا ہے؟ تو جو فرمایا آپ نے, بس کعبہ وہ نہیں ہے, کربلا بھی یہی ہے. کربلا یعنی کیا؟ کربلا جانا وہاں سے کیا بن کے پلٹنا, کعبہ جانا وہاں سے کیا بن کے پلٹنا. روایت میں کہا گیا کہ اس طرح کعبے سے نکلتا ہے انسان کی جیسے ماں کے شکم سے بھی بچہ پیدا ہوا ہو. یہ کب بن جاتا ہے؟ اس وقت جب اس کعبے کے راز کی طرف متوجہ ہو, جب جانتا ہو کہ طواف کا راز کیا ہے, جب جانتا ہو کہ میقات کا راز کیا ہے, جب جانتا ہو کہ غسل کر رہے ہیں تو پانی سے غسل نہیں کر رہے ہیں بلکہ امام فرماتے ہیں کہ غسل یہ پانی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ توبہ کے پانی سے غسل کر رہے ہیں. جب وہ جانتا ہو کہ جو لباس اس نے اتارا ہے کون سا لباس اتارا ہے, جب وہ یہ جانتا ہو کہ جو لباس پہن رہا ہے وہ کون سا لباس ہے, یہ کپڑے کا لباس نہیں اتارا ہے, یہ تولیے کے لباس نہیں پہن رہا ہے, یہ معصیت کا لباس اتارا ہے, یہ اطاعت کا لباس پہن رہا ہے. یہ سب حکمتیں بیان کی گئیں. افسوس یہاں ہوتا ہے کہ سب بیان نہ ہوتی اور انسان نہ جانتا تو کوئی بات نہیں ہے. نہیں, ائمہ نے آگے ان تمام حکمتوں کو بیان کیا, پھر بھی انسان جائے حج کر کے چلا آئے اور ان حکمتوں کی طرف متوجہ نہ ہو. کاروان کے کاروان جائیں حج کر کے چلے آئیں, متوجہ نہ ہو. لاکھوں لاکھوں لوگ آئیں کربلا, حرم کو چوم کر امام حسین علیہ السلام کی زری کو چوم کر واپس چلے جائیں اور متوجہ نہ ہو کہ کس لیے یہاں بلایا گیا تھا. یہ منزل سخت ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے سنا کتنے 60-70 لاکھ لوگ آئے تھے عاشور کے دن, اور 40 کے دن اور آنے والے ہیں. ایک احتمال جو بتایا جا رہا ہے 10 لاکھ یعنی 10 ملین 1 کروڑ تک انسان جو ہے آ رہے ہیں 40 کے دن. سال میں کئی مرتبہ, عرفہ کے دن بھی ایسے ہی ملینوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. 15 شعبان کو بھی ملینوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, ملینز کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. کہاں؟ کربلا. کربلا بہت ہی پاکیزہ دل کے ساتھ, بہت ہی احترام کے ساتھ, بہت ہی خلوص کے ساتھ, جن کی کم سے کم یہ نیت ہوتی ہے کہ جا رہے ہیں زیارت کے لیے, اگر قربان ہونا پڑا تو خود کو قربان بھی کر دیں گے, ہے نا. چونکہ خطرات تو سامنے دیکھ رہے ہیں نا, راستے میں مارے جاتے ہیں, کربلا آ کے بلاسٹ ہوتا ہے, کتنے واقعات. لیکن ان سب خطرات کے باوجود اتنے ملین لوگوں کا آنا یعنی کیا؟ یعنی آئے تھے بہت خلوص سے, آئے تھے بہت عقیدت سے, آئے تھے بہت ہی محبت سے, کم سے کم اتنا سوچ کے آئے تھے کہ جان بھی میری جا سکتی ہے تو چلی جائے. لیکن وہاں آگے جو لے کے گئے وہ کیا تھا؟ اتنے عظیم ارادے سے انسان آیا اور وہاں سے لے کے گیا ثواب اور جنت, ہے نا. جبکہ کربلا سے یہ دینے کے لیے یہ دینا کربلا کے لیے بہت آسان ہے. کربلا اس سے بڑھ کر انسان کو دینا چاہتی ہے. وہ کیا؟ کربلا انسان کو حسینیت دینا چاہتی ہے, اور یہ حسینیت لے کے نہیں آتا انسان. یہی وجہ ہے کہ 70 لاکھ لوگ جا کے کربلا ہو کے وہاں سے واپس پلٹ جائیں لیکن عراق اپنی حالت پر باقی رہے. دیکھ رہے ہیں نا, سال میں کتنی بار جائیں, ملینوں لوگ جائیں اور جا کر کربلا ہو کر واپس پلٹ جائیں, حسین ابن علی کے زری کے قریب جا کر واپس پلٹ جائیں, لیکن عراق اپنی حالت پر باقی رہے. عراق میں عورتیں محفوظ نہ ہوں, بچے محفوظ نہ ہوں, گھر محفوظ نہ ہوں, مسجدیں محفوظ نہ ہوں, کچھ نہ محفوظ ہو. کیوں؟
اس لیے کہ گئے تھے کربلا سے ثواب تو لے کے آئے، لیکن کربلا سے حسین ابن علی سے حسینیت لے کے نہیں آئے۔ جس ملک میں اور جس سرزمین پر خود کربلا ہو، جس سرزمین پر خود حسین ابن علی موجود ہوں، اس سرزمین پر ظالم اس طرح دندناتا پھر رہا ہو اور مومنین اپنے سر کو جھکائے بیٹھے ہوں اور اپنی نظروں سے دیکھتے ہوں کہ نہ میری ماں سلامت، نہ میری بہنیں سلامت، نہ میری عزت سلامت، نہ میری زندگی سلامت، نہ میری حکومت سلامت، کچھ بھی نہیں محفوظ۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ کربلا سے ایک رخ کو دیکھا گیا، کربلا کے دوسرے رخ کو نہیں دیکھا گیا۔ جو شروع میں عرض کیا، کربلا کا ایک رخ دیکھا، گئے، گریہ کیا، آنسو بہایا، خلوص، عقیدت، احترام، بوسہ دینا، یہ سب محترم، لیکن کربلا کا دوسرا رخ جو انسان کو حبیب نے مظاہر بناتا ہے، جو انسان کو ظاہر قین بناتا ہے، جو انسان کو حر بناتا ہے، وہ کربلا کا رخ چھپا ہوا تھا۔ اس لیے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر 40 کے دن آئے گا، پھر کچھ نہیں فرق پڑے گا، پھر اگلا سال عاشور کے دن آئے گا، پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ یہ بس عزیزو، یہ کربلا، اگر یہ کربلا مکتب بن کر آئے، یہ کربلا ہماری زندگی کا کلچر بن جائے، تو کربلا سے بھی انسان تھکتا نہیں ہے، کربلا کے ذکر سے بھی نہیں تھکتا ہے، کربلا کو الوداع بھی کبھی نہیں کہتا، پھر یہاں پر آ کے کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین یعنی کیا؟ لبیک یا حسین یعنی بچوں کو بھی چھوڑ دینا، بچوں کی بھی قربانی دے دینا۔ لبیک یا حسین یعنی مکے کو چھوڑ دینا، لبیک یا حسین یعنی حج کو چھوڑ دینا، لبیک یا حسین یعنی مدینے کو چھوڑ دینا، لبیک یا حسین یعنی مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی بیٹا تم پہلے جانا۔ صرف مرد نہیں کہہ رہے تھے وہاں پر، مائیں، عورتیں جو بچاتی ہیں اپنے بچوں کو، جو خود کو پیش کرتی ہیں تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ لیکن کربلا کی مائیں رات رات بھر یہ سمجھاتی رہیں، اصحاب کی مائیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ میرے بچے پہلے جائیں، اہل حرم یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بچے پہلے جائیں۔ کربلا یعنی یہ قربانیاں، اس قدر قربانیاں۔ اب یہ گفتگو جو شروع ہوئی ہے، جو موضوع آج صرف اس کا نام لیا گیا، اس کی گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی۔ کربلا یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی زبان سے پڑھا دیکھا، اس مقتل میں، اس میدان کربلا میں 4 سال کی بچی بھی ہے، 3 سال کا بچہ بھی ہے، ایک دو نہیں ہے، متعدد، کتنے بچے۔ لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کبھی ذرہ برابر بھی کبھی کمزوری کا احساس نہیں، کمزوری کا اظہار نہیں، کہیں طلب نہیں۔ کوفے کے بازار میں چاہا کہ کچھ رطب دے دیا جائے، جناب ام کلثوم نے آواز دی تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، لیکن ہم کربلا سے ہو کے آئے ہیں، ہم کربلا سے عزت اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تم نے میرے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے، تم نے ہمیں اسیر کر لیا ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری عزت بھی ہم سے جدا ہو گئی ہے؟ نہیں، ان ہتھکڑیوں کے باوجود بھی ہم عزیز ہیں، ہمارے بچے عزیز ہیں، یہ اپنے ساتھ ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں، عزت کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر مانگا ہے تو صرف پانی مانگا ہے، کیونکہ پانی مانگنا کسی بھی کلچر میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پانی مانگنا عیب نہیں ہے عزیزو۔ کربلا کے بچوں نے بھی کبھی کھانا نہیں مانگا وہاں پر، یعنی کہیں نہیں ملتا کہ کھانا طلب کیا، جبکہ بھوکے بھی تھے وہ۔ زخمی بھی تھے، درد تھا، مصیبتیں تھیں۔ آج کی جو تاریخ گزری،
ایک ایسی بیوی کی شہادت کی تاریخ، ایک ایسے بچی کی شہادت کی تاریخ جس نے بہت ساری منزلیں طے کی عزیزو، ایک دو منزل نہیں، کتنی سختیوں کی منزلوں کو طے کر کے یہ بیوی شام کے زندان تک آ گئی. لیکن شام کے زندان کی منزل کچھ ایسی سخت تھی کہ اب اس کے بعد اس 4 برس کی بچی کے لیے تحمل کرنا سخت ہو گیا. اس بچی نے عصر عاشور پیاس کو برداشت کیا تھا. جب خیمے میں حسین ابن علی عباس کے کٹے ہوئے بازو تو لائے تھے، پرچم کو تو اٹھا کے لائے تھے، لیکن پانی نہیں لائے تھے، چچا کو نہیں لائے تھے. یہاں پر اس بچی نے صبر کر لیا تھا. جب بابا چلے گئے بچی نے صبر کر لیا، شام غریبہ کی منزلوں کو طے کر لیا، 11 محرم کی منزل طے کر لی، تماچے کھائے، بالیاں چھنی، مصیبتیں آئیں، لیکن ان ساری منزلوں کو طے کرتے کرتے کوفہ و شام کے بازار کی منزلیں بھی طے کر لی. ابن زیاد کے دربار میں گئی اور زندہ واپس آئی، شام کے دربار میں بھی گئی اور زندہ واپس آئی. اگرچہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اگرچہ گلے بندھے ہوئے تھے، اگرچہ بیویوں کے ساتھ گلے بندھے تھے، اگرچہ اس بچی کا کھڑا ہونا سخت تھا، اگرچہ مصیبتیں تھیں، لیکن اس کے بعد جو شام کے زندان کی منزل آئی، یہ منزل اتنی سخت ہو گئی تھی. شام کے زندان کی تاریکی، اتنی منزلوں سے گزرنے کے بعد آدمی کبھی کبھی یہ سوچ کے اس کو صبر ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی صبر کی منزل ہے، ابھی سختیوں کی منزل ہے، بعد میں آرام ہونے والا ہے. بعض انسانوں کو سخت سفر درپیش ہوتا ہے، سخت سفر میں یہ سوچ کے وہ مطمئن کیے رہتا ہے اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے، سفر کی یہ منزل طے ہوگی، ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے. یہ گھر کا تصور اسے اطمینان دے دیتا ہے، گھر کا تصور اسے سکون دیتا ہے کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر گھر پہنچنے والے ہیں، ابھی سخت ہے، ابھی مشکل ہے، ابھی درد ممکن ہو رہا ہے، ابھی ممکن ہے جسم میں درد ہو رہا ہو، ابھی ممکن ہے سر میں درد ہو رہا ہو، ابھی ممکن ہے کھانے پینے کے انتظام مناسب نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے، وہاں سب کچھ ہوگا. یہی تصور انسان کے لیے کافی ہے. لیکن ایک بچی اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اب جو شام کے زندان میں آنا پڑا، اور زندان کی جہاں پر زندان میں اس زمانے کے زندان میں مدتیں نہیں معین ہوتی تھی کتنے دن تک رہنا ہے. زندان میں ڈالنا تو یاد رہتا تھا، زندان سے نکالنا کسی کو یاد نہیں رہتا تھا. اور وہ زندان بھی ایسا کہ جس میں تاریکی، جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، جس میں غذائیں بھی اتنی کم آتی ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد سید سجاد نے دیکھا کہ میری پھوپھی اماں رات کی تاریکی میں نماز شب کو بیٹھ کے پڑھ رہی ہے. آواز دی پھوپھی اماں آپ رات کی تاریکی میں نماز شب کو بیٹھ کے پڑھتی ہے. کہا بیٹا غذائیں اتنی کم آتی ہے، میں ان بچوں کے لیے کیا کروں؟ بھوکے بچے، پیاسے بچے. اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد ایک 4 برس کی بچی کیا کرے؟ کبھی کبھی آ کے اپنے بھیا سید سجاد کے آغوش میں بیٹھتی ہے، اے میرے بھیا مجھے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اے میرے بھیا میرا چچا کب آئے گا؟ اے میرے بھیا میرے بابا مجھے لینے کب آئیں گے؟ کبھی زینب ام کلثوم کی آغوش میں، اے میرے پھوپھی اماں مجھے اتنا بتا دے اس زندان سے نکلنا کب نصیب ہوگا؟ پرندے تو واپس جا رہے ہیں، ہمیں اپنے وطن جانا نصیب کب ہوگا؟ اتنا یاد کیا اس بچی نے کہ ایک دن وہ آیا کہ یاد کرتے کرتے سو گئی بچی. رات میں بابا کو خواب میں دیکھا. اے عزیزو شاید آپ نے بھی ایسے خواب دیکھے ہو کہ خواب سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ سچ تھا،
اور بچوں کو بھی شاید دیکھا ہو کہ بچے رات میں چونک کے اٹھے ہو اور کچھ بلا رہے ہو، کچھ پکار رہے ہو اور کچھ جھوٹ رہے ہو، اس لیے کہ انہوں نے کچھ دیکھا، ڈر گئے ہو، کیونکہ جب خواب میں جو کچھ دیکھا تھا اسی کو حقیقت سمجھا۔ یہ 4 برس کی بچی، اس نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، مجھے سینے سے لگائے ہوئے، اے میری بیٹی تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اے میری بچی تو نے مصیبتوں کی بڑی منزلیں دیکھی، اے میری بیٹی۔ جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی، آواز دی، چاروں طرف دیکھا، کوئی دکھائی نہ پڑا، آواز دی، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ اے پھوپھی اماں بھی میرے بابا مجھے سینے سے لگائے تھے، اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے؟ بیویوں کو سمجھ میں آ گیا بچی نے خواب دیکھا ہے، سب بیویاں رونے لگی، چاروں طرف سے گریے کی آواز بلند ہوئی، دربار یزید تک پہنچی، یزید کے کانوں میں خبر پہنچی خواب دیکھا ہے، بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید نے بھی سر بھیج دیا، سر جناب اس 4 سال کی بچی کے سامنے سر آیا، سر سے سر پوچھ ہٹا، بابا کا سر نظر آیا۔ ابھی خواب میں تو بابا کو کسی اور حالت میں دیکھا تھا، اس سر کو کیسے دیکھے؟ سینے سے لگایا، آواز دی، یا بتا من الذی یبغضبک بدمائی، اے میرے بابا کس کو آپ کے خون سے آپ کو رنگین کر دیا؟ اے میرے بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے میرے بابا کس نے میرے اس بچپن میں مجھے یتیم کر دیا؟ اے میرے بابا اب آپ کے بعد اس یتیمہ کا کون ہوگا؟ یہ کہتے کہتے بچی نے اپنے سر کو حسین کے سر پہ رکھا، آواز بند ہو گئی، بیویاں سمجھی کہ بچی کچھ کھا گئی یا بچی تک کے سو گئی، جھوڑا لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اندازہ ہوا یہ بچی دنیا سے گزر گئی، وہ جو بار بار بابا کو یاد کرتی تھی، اب وہ 4 سالہ حسین کی امانت نہ رہی۔ زینب نے سینے سے لگایا، سید سجاد کی سخت منزل آئی، اے میرے مولا قاسم و اکبر کے جنازے کو اٹھانا بھی سخت تھا، لیکن شام کے اس زندان میں سید سجاد اپنی بہن کی میت کو کیسے اٹھائے اور کیسے لے جا کر دفنائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ تو اپنے دین میں اور ہمارے اندر معرفت پیدا کر، پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، عالم اسلام میں جو دشمنوں کے شر کا سایہ ہے اس کو دور فرما، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے، علماء کرام مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب کے سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و